شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمینہ وقار سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے ملک کی غذائی ضروریات پورا کرتے ہوئے خلیجی ممالک کو اضافی اشیاء خورد و نوش کی برآمد تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ نائب وزیر اعظم اور یورپی یونین کی اعلیٰ نمائندہ نے ٹیلی فون پر حالیہ علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ بھارت میں ایندھن کی ممکنہ قلت کے باعث خوف و ہراس کے پیش نظر گجرات میں پیٹرول پمپس پر پولیس تعینات کر دی گئی ہے۔ 11ویں پاکستان سپر لیگ کل لاہور میں شروع ہوگی۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ ملک کی غذائی ضروریات کو پورا کرتے ہوئے خلیجی ممالک کو فاضل غذائی اشیاء کی برآمد میں تیزی لائی جائے۔ وہ آج اسلام آباد میں موجودہ علاقائی صورتحال کے تناظر میں خلیجی ممالک کو ضروری اشیاء خورد و نوش کی برآمدات اور پاکستان کی بحری سرگرمیوں کے جائزہ اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے خلیجی ممالک کو اشیاء خورد و نوش کی فراہمی کے لیے وضع کردہ حکمت عملی اور اب تک ہونے والی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ شہباز شریف نے تمام متعلقہ محکموں کو مزید ہدایت کی کہ وہ خلیجی ممالک کے ساتھ مطلوبہ اشیاء خورد و نوش کی فراہمی اور ان کے غذائی تحفظ کے حوالے سے قریبی رابطے میں رہیں۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ علاقائی صورتحال کے پیش نظر جہاں عالمی سطح پر اشیاء کی ترسیل کی سرگرمیاں متاثر ہیں، وہیں خلیجی ممالک کے غذائی ضروریات کا خیال رکھنا پاکستان کی ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ملکی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اشیاء خورد و نوش کی طلب اور رسد کی مکمل نگرانی کو یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ حکومتی سطح پر فیصلہ سازی میں کسی قسم کی تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی اور تاخیر کے ذمہ داروں کا احتساب کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے کراچی، گوادر اور ملک کے دیگر بڑے بین الاقوامی ہوائی اڈوں پر فلائٹ آپریشن بڑھانے کے لیے جامع منصوبہ تیار کرنے کی بھی ہدایت کی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے آج سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز ال سعود سے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ انہوں نے سعودی ولی عہد کو تمام فریقوں تک پاکستان کی تعمیری سفارتی رسائی کے بارے میں آگاہ کیا، جس میں کشیدگی کم کرنے اور اختلافات کو مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے حل کرنے پر زور دیا گیا۔ سعودی ولی عہد نے پاکستان کی امن کوششوں کو سراہا۔ اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے سعودی عرب پر حالیہ حملوں پر پاکستان کی طرف سے شدید مذمت کا اعادہ کیا اور ایک بار پھر اس مشکل وقت میں سعودی عرب اور اس کے عوام کے لیے پاکستان کی مکمل یکجہتی اور غیر متزلزل حمایت کا اظہار کیا۔ موجودہ بحران میں غیر معمولی تحمل کا مظاہرہ کرنے پر سعودی قیادت کو سراہتے ہوئے وزیر اعظم نے ولی عہد کو یقین دلایا کہ پاکستان ہمیشہ سعودی عرب اور اس کے برادر عوام کے ساتھ کھڑا رہے گا، جس طرح انہوں نے ہمیشہ ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ وزیر اعظم نے فوری طور پر جنگ کے خاتمے اور حالات معمول پر لانے پر زور دیا تاکہ علاقائی صورتحال کو مستحکم کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ امت مسلمہ کی صفوں میں اتحاد اور ہم آہنگی کی آج پہلے سے کہیں زیادہ ضرورت ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے یورپی یونین کی اعلیٰ نمائندہ کاجا کالاس سے ٹیلی فون پر گفتگو کی ہے۔ فریقین نے بات چیت کے دوران حالیہ علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ اسحاق ڈار نے کشیدگی میں کمی کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ امن اور استحکام برقرار رکھنے کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری ناگزیر ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو پاسپورٹ کا اجرا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے وزیر چودھری صالح حسین کے ہمراہ اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کسی بھی جرائم پیشہ یا مطلوب شخص کو پاسپورٹ جاری نہ کرنے کی ہدایت کی۔ اجلاس میں اسپین کی شہریت حاصل کرنے والے پاکستانیوں کے حوالے سے پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ اسپین میں غیر قانونی طور پر مقیم پاکستانیوں کو قانونی حیثیت دینے کے لیے اندراج شروع ہونے سے پہلے ایک ہفتے کے اندر پاسپورٹ اور دیگر دستاویزات جاری کی جائیں گی۔ اسپین کی اس اسکیم سے دوسرے ممالک کے علاوہ تقریباً 15,000 پاکستانیوں کو قانونی شہریت ملنے کی توقع ہے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے وزیر نے اسپین میں مقیم پاکستانیوں کی بھرپور حمایت اور تعاون پر وزارت داخلہ کا شکریہ ادا کیا۔
ابنائے ہرمز کے ذریعے توانائی کی ترسیل میں خلل نے ہندوستان کو سخت نقصان پہنچایا ہے۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے ادارے کی رپورٹ کے مطابق مودی حکومت نے ایندھن کی ممکنہ قلت کے باعث خوف و ہراس کی صورتحال کے دوران گجرات میں پیٹرول پمپس پر پولیس تعینات کر دی ہے۔ ایران کی جانب سے ابنائے ہرمز کی ناکہ بندی نے اس راستے میں خلل ڈالا ہے جس کے ذریعے بھارت 40% سے زائد خام تیل اور 90% مائع پیٹرولیم گیس درآمد کرتا ہے۔ پاکستان سپر لیگ کا پہلا میچ کل لاہور میں حیدرآباد کنگز مین اور لاہور قلندرز کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچ شام 7 بجے شروع ہوگا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔